تبلیغی جماعت پر 10 اعتراضات اور ان کا جواب۔ سوال کیا گیا کہ میں نے ایک شخص کو رائمنڈ کے اجتماع میں جانے کی دعوت دی، مگر اس صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ اگر مجھے چند سوالوں کا جواب مل جائے تو جاؤں گا، اور سوالوں کی ایک لسٹ تھما دی جس میں 10 سوال ہیں۔ اب وہ سوال پڑھ کر میں خود بھی چکرا گیا ہوں۔ برائے مہربانی مجھے اس سوالوں کا قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ جواب دے دیں۔ اب ان سوالوں نے مجھے کافی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ سوال نمبر 1، فضائل اعمال کی جگہ قرآن پاک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس کیوں نہیں دیا جاتا جو کہ صحیح ترین کتب ہیں؟ سوال نمبر 2، کل وقتی کارکنان، عمرہ اور بیرون کے لیے وفود کا خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ نیز اجتماع کا خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ حالانکہ تبلیغی جماعت کوئی چندہ اکٹھا نہیں کرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر جنگ سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مالی اعانت دی۔ سوال نمبر 3، تبلیغی جماعت کے ساتھ کتنا وقت لگانے سے ایک مسلمان قرآن اور حدیث سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر 4، مضبوطی ایمان کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ سوال نمبر 5، عربوں کو ریاض الصالحین اور اجمیوں کو، پاکستانیوں، ہندوستانی وغیرہ کو فضائل اعمال، فضائل صدقات، حج اور درود شریف کی کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ سوال نمبر 6، فضائل اعمال کا عربی ترجمہ کیوں نہیں ہوا؟ سوال نمبر 7، کیا تبلیغی جماعت دیوبندیوں میں بھی ایک فرقہ ہے؟ سوال نمبر 8، ترجمہ القرآن سیکھنے اور سکھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ سوال نمبر 9، تبلیغی جماعت کا دعویٰ ہے کہ سب ٹھیک ہے، 73 میں سے کون سا فرقہ تو پھر 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ سوال نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جماعتیں روانہ کی، کیا تبلیغی جماعت نے کبھی اس سنت پر عمل کیا یا ان کا ابھی مکی دور ہی مکمل نہیں ہوا؟ تبلیغی جماعت کے ارکان جہاد سے کیوں جی چراتے ہیں حالانکہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے؟ کشمیر، فلسطین، عراقی افغانی مائیں بہنیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں، مسلمانوں کی عزت و ناموس لٹ رہی ہے، اور یہ حضرات لوٹا بستر اٹھائے تبلیغی مشن پر کیوں روانہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ وقت ہتھیار اٹھانے کا ہے؟ مسلمان مجاہد جہاں جاتا تھا وہاں اسلام کی تبلیغ کا کام بھی کرتا تھا، تبلیغ کا یہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ جہاد فرض ہے چاہے ناگوار گزرے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ۔ ترجمہ تم پر قتال فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناگوار سمجھو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان سوالوں کے جوابات کی طرف تو مفتی صاحبان نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سورۃ مسمولہ میں فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی تالیف ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصود یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور گناہ کے ارتکاب پر وعیدیں بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اعمال کی اہمیت اور گناہوں سے بچنے کا شعور پیدا ہو کہ لوگ اعمال کرنے لگ جائیں اور گناہوں سے اجتناب کرنے لگ جائیں۔ اس کتاب کا مقصد احکام اور مسائل کو بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں احکام مسائل کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ جماعت دعوت تبلیغ کا مقصود چونکہ لوگوں کو اعمال پر لگانا اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، احکام و مسائل بتانا نہیں، اس لیے وہ اپنی تعلیمی حلقوں میں اسی کتاب کو سامعین کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رہا قرآن کریم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس، تو چونکہ ان کتابوں میں احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کے درس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور یہ ہر تبلیغی کارکن کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی جماعت تبلیغ کا مقصود قرآن احکام کا بیان ہے، بلکہ فضائل سن کر احکام سیکھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے اپنی مجلسوں میں ان کتابوں کا درس نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضائل اعمال نامی کتاب میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں اور احادیث رسول جو مختلف کتابوں مثلا بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہیں ان سے لیے گئے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر تو نہیں۔ نمبر 2، بیرونی یا اندرونی جماعتیں جو تبلیغ دین کا کام کرتی ہیں
یہ جماعتیں اپنے خرچے اور اپنے مسائل پر چلتی ہیں، کسی سے تعاون نہیں۔ یہی معاملہ اجتماع کا ہے۔ مسلمان باہمی تعاون سے اس نظام کے سنبھالتے ہیں اور اس کے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جواب، جیسے پہلے بتایا گیا کہ اس جماعت کا مقصد ثواب کے کاموں کی ترغیب اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین ہے، درس و تدریس، تعلیم و تعلم نہیں، اس لیے یہ سوال بے محل ہے۔ ہاں، اس جماعت کے ساتھ جڑ جانے سے علم دین کے حصول کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے، اہل علم سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دین کے بارے میں کافی حد تک معلومات ہو جاتی ہیں۔ باقی قرآن و حدیث کا سمجھنا انسان کے اپنے فہم فراست پر مبنی ہے۔ اگر انسان علم دین کے حصول میں لگ جائے، صاحب فہم و فراست ہو اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، تو وہ جلد قرآن و حدیث کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت یا زمانہ متعین نہیں۔ سوال نمبر 4 کا جواب، اس کے لیے کوئی وقت سوال نمبر 5 اس کے لیے ان 4 کا جواب اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ سوال نمبر 5، فضائل اعمال چونکہ اردو زبان جاننے والوں کے لیے لکھی گئی ہے، اس میں احادیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے، جبکہ ریاض الصالحین عربی زبان میں ہے اور اہل عرب عربی زبان کو آسانی سے سمجھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں اعمال کے فضائل اور معاصی کے ارتکاب پر وعیدوں کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اہل عرب کو ریاض الصالحین اور اہل عجم کو فضائل اعمال سے تعلیم دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب، یہ تو امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرنا چاہے تو کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال نمبر 7 کا جواب، تبلیغی جماعت یا دیوبند مکتبہ فرقہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت ہے، جو کہ اہل حق کی جماعت ہے۔ وہ دین کی تبلیغ و ترویج اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہے۔ سوال نمبر 8 کا جواب، آج تک انہوں نے نہ قرآن کریم کی سیکھنے سے روکا اور نہ ہی اس کی ترجمہ و تفسیر سے، بلکہ جماعت و دعوت و تبلیغ میں جڑنے سے قرآن کریم کی سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، علم دین کے احکام اور مسائل سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم، احادیث اور احکام و مسائل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو پھر دعوت و تبلیغ کا کام کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو برائیوں سے نکال کر خیر و بلائی کی طرف کیوں لاتے ہیں؟ ہاں، دین کی طرف راغب کرنے میں وہ اپنی حکمت عملی کے تحت میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10 کا جواب، اس جماعت نے کسی کو منع نہیں کیا کہ اور نہ ہی ان کا یہ نظریہ ہے کہ کتنے افراد ایسے ہوں گے جو جہاد کے شعبے سے وابستہ ہوں گے۔ تو ہم یہ کہ دین کے کئی شعبے ہیں، تدریس، تبلیغ، جہاد وغیرہ، ہر شعبے میں اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ شعبے، ہر شعبہ کا کام اپنا ہوتا ہے، نہ تمام افراد تدریس سے وابستہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دعوت و تبلیغ سے اور نہ ہی جہاد سے۔ لہذا یہ کہنا کہ دعوت تبلیغ و جماعت جماعت دعوت و تبلیغ نے کوئی جماعت جہاد کے لیے روانہ نہیں کی، یہ غیر معقول بات ہے۔